فلسطین کے لوگ یعنی وہ زمین جہاں بنی اسرائیل آئے تھے بدی سے بھری تھی۔ وہ کینانی کہلاتے تھے اور ان کی زبان اسرائیلیوں سے مختلف تھی۔ وہ انسانوں کی قربانیاں چڑھاتے اور سونے، چاندی، تانبے اور لکڑی کے بنے ہوئے دیوتاؤں کے آگے سجدہ کرتے۔ اے بال، ہم تیرے لیے اس معصوم بچے کو قربان کر رہے ہیں، اس کا خون تیرے غضب کو ٹھنڈا کرے۔ میں اپنی جان کے گناہ کی اجرت کے طور پر اپنا بچہ دوں گی۔ کسی دن ہم بھی سردار کاہن بنیں گے اور قربانیاں چڑھائیں گے۔ یہ تکلیف دہ منظر ہے، لیکن پھر بھی یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اچھا کرو اچھا پاؤ، برا کرو تو برا پاؤ۔ خداوند نے نبی اور کاہن بھیجے تاکہ وہ انہیں توبہ کے بارے میں بتا سکیں، لیکن انہوں نے گناہ کرنا نہ چھوڑا۔ جس طرح خداوند نے نوح کے زمانے میں لوگوں کو اور سدوم اور عمورہ کے شہر کو تباہ کیا، اسی طرح اب وہ کینان کے لوگوں کو بھی تباہ کرنے لگا تھا۔ بت پرست لوگوں نے جو کہ ملک موعودہ میں رہتے تھے، بنی اسرائیل کے اپنے درمیان موجودگی کی مخالفت کی اور اپنی زمین بچانے کے لیے ان سے لڑے، لیکن خداوند نے بنی اسرائیل کو انہیں شکست دینے کے لیے طاقت بخشی۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس پاک ہیکل میں داخل ہو؟ تم نے اپنے آخری بچے کو بھی مار دیا ہے۔ آخرکار جب وہ خونی جنگ ختم ہوئی، عبرانیوں نے اپنے دشمنوں پر فتح پا لی اور اب وہ زمین ان کے اختیار میں تھی۔ یوشوا نے لوگوں سے خطاب کیا، ہمارا سب سے بڑا بزرگ ابراہیم بت پرستوں میں سے آیا۔ خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور وعدہ کیا کہ اس سے ایک بڑی قوم پیدا کرے گا۔ خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے لوگ مصر جائیں گے اور وہاں 400 برس تک رہیں گے۔ اس کے بعد وہ انہیں مصر سے نکال کر اس زمین پر لے آئے گا جہاں اب ہم کھڑے ہیں۔ ہم یہاں 500 برس بعد آ گئے ہیں اور خداوند نے ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ اب جاؤ اور باقی ساری زمین پر بسو۔ گناہگاروں کی پیروی نہ کرنا جو تم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، کیونکہ خداوند تمہارا انصاف بھی ویسے ہی کرے گا جیسے ان کا کیا تھا۔ نئی زمین پر وہ بڑے سکون سے رہے۔ ہر کسی کا اپنا کھیت تھا اور کھانے کو کثرت سے تھا۔ خداوند نے انہیں سب لوگوں سے زیادہ برکت دی۔ تمہارا شام کا کھانا تیار ہے۔ بس ہمیں اس پتھر کو باہر نکال لینے دو۔ جس طرح خدا نے وعدہ کیا تھا، عبرانی تعداد میں بڑھتے گئے اور پوری زمین کو آباد کیا۔ ان کے شہر اچھائی اور انصاف سے قائم تھے۔ نئی قوم اسرائیل کہلائی۔ میری بہن تجھ پر سلامتی ہو۔ آج مچھلی کیسی ہے؟ یہ ہمیشہ کی طرح سمندر کی تازہ مچھلی ہے۔ یہوہ نے تمہارے دشمنوں کو شکست دی، لیکن اب بھی اس زمین پر بت پرستی موجود ہے۔ آج تمہیں انتخاب کرنا ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کی جن کی زمین پر تم آباد ہو، یا پھر ابراہیم کے خدا کی۔ پر جہاں تک میں اور میرے گھرانے کا تعلق ہے، ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ خداوند نے دوسرے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہوہ نے اپنی عظیم طاقت سے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کروایا اور بیابان میں ہمارا خیال رکھا۔ خداوند نے ہمارے آگے سب لوگوں کو اس زمین سے نکال دیا، حتیٰ کہ اموریوں کو بھی جو اس زمین پر رہتے تھے۔ اس لیے ہم بھی خدا کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ خداوند نہایت ہی پاک خدا ہے اور ایک حاسد خدا بھی ہے۔ اگر تم اسے بھول کر بتوں کی پوجا کرو گے تو اس طرح کرنے سے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی عبادت کریں گے۔ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو کہ تم نے عبادت کے لیے خداوند کا انتخاب کیا ہے۔ ہم گواہ ہیں۔ میں کتاب میں یہ عہد جو آج کے دن تم نے خداوند سے باندھا ہے لکھوں گا۔ جیسے ہم نے ہر بات میں موسیٰ کا حکم مانا، تیرا بھی مانیں گے۔ صرف خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا۔ جو بھی خداوند کے احکامات سے باغی ہوگا مارا جائے گا۔
قاضیوں نے لوگوں پر حکمرانی کی جو خداوند کے ساتھ باتیں کرتے اور موسیٰ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھتے۔ انہوں نے لوگوں کو خداوند کے احکامات کی وضاحت کی اور انہیں خداوند کی فرمانبرداری کی تاکید کی۔ خداوند کی شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بیل کسی کو سینگ مار کر زخمی کر دے؟ موسیٰ نے کہا ہے کہ اس بیل کا مالک ذمہ دار ہوگا اور اس بیل کو فوراً مار دیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے لوگوں نے یاد رکھا کہ کس طرح خداوند نے موسیٰ اور یوشوا کے ذریعے معجزے کیے۔ وہ شکر گزار تھے کہ وہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ انہوں نے یہوہ خدا کی عبادت کی اور جس طرح اس نے حکم دیا قربانیاں چڑھائیں۔ ابا جی، کاہن ہماری بھیڑ کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا وہ تباہی پھیلانے والا ویسے ہی گزرے گا جیسے وہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے مصر سے گزرا تھا؟ نہیں بیٹا، تباہی کرنے والا نہیں آ رہا، بلکہ بھیڑ کا خون ہمارے گناہوں کو دھوئے گا اور ہم خداوند کی نظروں میں قابل قبول ٹھہریں گے۔ انہوں نے یوشوا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ خدا کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، لیکن ہر کسی نے یہوہ کی عبادت کرنا جاری نہ رکھا۔ جب معجزے ہونا ختم ہو گئے تو اگلی نسل زندہ خدا کو بھول گئی اور بے جان مورتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی پوجا بھی کرتے۔ جیسا کہ یوشوا نے خبردار کیا تھا، خداوند نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے غیر اقوام کو بھیجا۔ نہیں، بال مجھے بچاؤ۔ جب خداوند کے لوگوں کی عدالت ہوئی تو انہوں نے اس کی شریعت کو یاد کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اے یہوہ، ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے درمیان امن بحال کر۔ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اس نے انہیں معاف کیا اور ان کی زمین کو بحال کیا۔ لوگ قاضیوں کی پیروی کر کے تنگ آ گئے تھے جو ہمیشہ خداوند کی تلاش کرتے اور خداوند کے کلام سے لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اوپر حکمرانی کے لیے بادشاہ بنائیں گے۔ ایک نبی اور قاضی جس کا نام سمویل تھا نے ان کو بادشاہ بنانے کے ارادے سے خبردار کیا۔ وہ خداوند کو اپنے حکمران کے طور پر رد کر رہے تھے، لیکن وہ ایمان میں چلنا نہیں چاہتے تھے۔ ساؤل بادشاہ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی رقم اور جائیداد پر قبضہ کر لیا، ان کے بیٹوں کو غلام بنایا اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تمہاری زمین بادشاہت کی بھلائی کے لیے ضبط کر لی جائے گی۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہو، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ جب ساؤل بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس میں بدروہیں آ گئیں اور اس کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک دن اس نے ایک جوان لڑکے داؤد کو جو اس کے لیے بربط بجاتا تھا نیزے سے مارنے کی کوشش کی۔ ساؤل گناہ پر گناہ کرتا گیا، وہ ہر ایک سے حسد رکھتا اور خوف کھاتا تھا۔ بدروہوں نے اسے طاقت اور دولت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے صرف دکھ اور پریشانیاں ہی لے کر آئیں۔ ساؤل نے زندہ خدا کو رد کیا اور جادوگرنیوں سے رجوع کیا۔ میں نے اندھیرا دیکھا، یہ اچھا نہیں ہے۔ تم ایک جنگ میں مارے جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور لے گا۔ ساؤل جنگ میں مارا گیا اور اس کی روح جہنم میں پھینک دی گئی۔ خداوند نے ساؤل کی جگہ لینے کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ ایک چرواہا تھا جو خداوند سے محبت کرتا تھا اور اس کے سارے احکامات کی پیروی کرتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کو ساؤل نے مارنے کی کوشش کی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ داؤد راست باز تھا اور خداوند کا محبوب۔ کیا وہی وہ بندہ ہو سکتا تھا جو انسانیت کو گناہ اور موت سے نجات دلاتا؟ کیا داؤد ہی وعدے کا فرزند تھا؟ داؤد نے لکھا، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے
نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جب ساؤل مر گیا تو وہ داؤد اسرائیل کا بادشاہ بنا اور لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ اس عورت کی زمین اسے واپس کرو اور دیکھو اس سے دوبارہ محصول نہ لینا۔ داؤد کے دور حکومت میں وہ قوم بڑی خوشحال ہوئی اور صحیح راستوں پر چلتی رہی۔ خداوند نے داؤد سے کلام کیا اور اسے مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ داؤد نے ان پیشن گوئیوں کو زبور کی کتاب میں لکھا، ان میں سے کئی پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ داؤد راست باز تھا، لیکن اس سے گناہ سرزد ہوئے اور وعدے کا نجات دہندہ نہ ٹھہرا۔ آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں داؤد نے لکھا، وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کی انتہا تک ہوگی، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی متی ہوں گی۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند نے داؤد کو فرمایا، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا سلطنت سنبھالے گا۔ وہ ایک ہیکل بنائے گا جہاں میری عبادت کی جائے گی، اور میں اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ داؤد کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بنا، 971 قبل از مسیح۔ سلیمان نے خداوند کی طرف سے داؤد کو دی گئی ہدایت کے مطابق ہیکل تعمیر کی، 967 قبل از مسیح، جس نے قدیم خیمہ اجتماع کی جگہ لی جسے وہ بیابانوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسرائیل کے لوگ اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ خوشحال نہ ہوئے تھے۔ یقیناً خداوند نے ان کو ملک موعودہ میں لانے اور انہیں یہاں برکت دینے کا وعدہ پورا کیا، لیکن ابھی بھی ایک عہد ایسا تھا جو خداوند نے پورا نہ کیا تھا، ایک نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ جو شیطان کے کاموں کو ختم کرے گا۔ لوگ اب بھی گناہ کرتے تھے اور جانور کا خون اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے پیش کرتے تھے، لیکن وہ شکر گزار تھے کہ خداوند نے اس وقت تک ان کے گناہوں کی معافی کا ایک راستہ دکھایا تھا جب تک کہ نجات دہندہ آ کر ان کے گناہ ہمیشہ کے لیے دھو نہ دیتا۔ لوگ ہیکل میں کلام مقدس کی تعلیم سننے کے لیے آتے اور خاص طور پر آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں پیشن گوئیاں سن کر خوش ہوتے۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ تو میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے پیدا ہوا، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ داؤد نے آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں کئی باتیں لکھی۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم سروں سے زیادہ مسح کیا ہے۔ نجات دہندہ کے بارے میں اور پیشن گوئیاں۔ میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم مام میں کہوں گا۔ داؤد نے آنے والے مسیحا کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئی، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔
सुलेमान ने लंबे अरसे तक हुक्मरानी की और उसके दौरे हुकूमत में खुशहाली रही, लेकिन जब वो मरा उसकी सल्तनत का शुमाली हिस्सा अलहदा हो गया और उन्होंने एक बुरे आदमी यारोबाम को अपना बादशाह बना लिया। 975 कबल मसीह। शुमाली बादशाहत यरूशलेम की हैकल से बहुत दूर थी, चुनाचे उन्होंने अपनी इबादत के लिए नई जगह बना ली और उनको सोने के बछड़ों की शक्ल के बुतों से भर दिया। ये वो खुदा है जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया और ये उसके काहिन हैं। लेकिन मूसवी शरीयत और इस हैकल के बारे में क्या ख्याल है जिसे खुदावन ने यरूशलेम में तमीर किया? खुदा की तरफ जाने के बड़े रास्ते हैं। कुछ लोग उसे यहोवा, कुछ अल्लाह, कुछ कैमवस कहते हैं, लेकिन हम उसे बाल कहते हैं। इस कलाम मुकद्दस के बारे में क्या राय है जो उसने अपने नबियों को दिया? यह हमें हुक्म देता है कि हमारा कोई और खुदा नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ एक खुदा है और इस तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया। क्या तुम समझते हो कि खुदा इतना तंग ज़हन है? मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। बाल की पूजा करना अब इस ज़मीन का सरकारी मजहब होगा। इससे इनकार करने वाले को मार दिया जाएगा। जब काहनों ने बैल की मूरत को पूजा के लिए चुना, वो ना जानते हुए भी लूसीफर की मूरत को अपना चुके थे, जो एक गुनाहगार क्रूबी था। वो शैतान की इबादत कर रहे थे और वो खुश था क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहा था और उनको खुदा के उस वादे से दूर ले जा रहा था जिसके मुताबिक एक नजात दहंदा ने आना था। ओ बाल, हमारे इन आजिज हाथों से कुर्बानी कबूल कर। देवता की माँ, आसमान की मालिका पर बरकत हो, हमारी दुआएं सुन और हमारे गुनाह माफ कर। तुम इस मुकद्दस जमीन पर क्या कर रहे हो? यहोवा के नाम में जिससे तुम अलग हो चुके हो, खुदावंद का कलाम सुनो। दाऊद के घराने से एक बच्चा पैदा होगा, उसकी नस्ल से नजात दहिंदा आएगा। उसका नाम योसाया होगा और वो उस मज़बा पर बाल के कहनों को जलाएगा। तुम ये किस तरह से कह सकते हो? खुदाओं के अलावा मुस्तकबिल के बारे में और कोई नहीं बता सकता। खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं तुमसे कहता हूँ कि योसाया इन्हीं कहनों की हड्डियाँ इसी मज़बा पर जलाएगा। खुदा तुम्हें एक निशान देगा कि मैं उसकी तरफ से कलाम कर रहा हूँ। उस दिन ये उम्दा मज़बा जो तुमने उन गूंगे बुतों के लिए तैयार किया है हट जाएगा और उसकी खाक गिर जाएगी। इस नेक गधे को रींगते हुए सुनो। ये समझता है कि ये ठीक है और बाकी सब गलत। इसे गिरफ्तार करो, मार दो। इसकी इतनी हिम्मत कि किसी दूसरे शख्स के मजहब के खिलाफ बात करे। मेरा बाजू सूख गया है, यहोवा ने मुझे सजा दी है। दुआ करो कि वो मुझे शिफा दे। खुदावंद खुदा अपने आप को आज जाहिर कर बादशाह के बाजू को शफा दे। ये मौजज़ा है, खुदावंद ने मेरे बाजू को शिफा दी। नहीं, यहोवा, इतनी जल्दी? इसने मेरे मजहब को बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तू वाकई खुदा का बंदा है। बाल के किसी नबी ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मेरे साथ आओ, हम खा पी कर ताज़ा दम होंगे और फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा और आज के दिन तुमने खुदावंद के लिए जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हारी ताज़ीम करूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। खुदावंद ने जब मैं इसराइल में था फरमाया था कि मैं ना कुछ खाऊं और ना कुछ पीऊं और ना ही उस रास्ते से वापस जाऊं जिस रास्ते से आया था। लेकिन तूने कहा था कि कहनों की हड्डियां मज़बा पर जल जाएंगी, लेकिन मज़बा ढह गया और कोई भी नहीं मरा। ये खुदा का कलाम है, ना कि मेरा। बस जिस तरह खुदावंद ने हुक्म दिया था, खुदा का नबी एक मुख्तलिफ रास्ते से वापस आया। वो 2 दिन बगैर खाए पिए रहा और शदीद प्यासा और भूखा था। 2 नौजवान जो कि उस बछड़े की पूजा कर रहे थे, उन्होंने उसका पीछा किया और देखा कि वो कहाँ जा रहा है। अब्बा जी, मुझे यकीन ना आता अगर मैंने उसे अपनी आंखों से ना देखा होता। वो बिल्कुल इस्राएल के पुराने नबियों जैसा था। अब्बा जी, क्या आप समझते हैं कि इसने जो कहा वो सच है? क्या यहोवा ही सिर्फ जिंदा खुदा है? क्या हमारे बुत लकड़ी और सोने के अलावा कुछ नहीं है? जल्दी करो, गधे पर जीन कसो, मुझे उसे जरूर ढूंढना चाहिए।
اس نے یہوہ کے نبی کو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس قدر قوت کے حامل آدمی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ بھی کبھی یہوہ کا نبی تھا، لیکن جب سلطنت تقسیم ہوئی تو اس نے بھی اپنے ملک کے لوگوں کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے وجہ بیان کی تھی، کیا سارے مذاہب ایک جیسے نہیں تھے؟ تو یہودا میں مرد خدا ہے، تو تھکا ہوا لگ رہا ہے، میرے ساتھ میرے گھر میں آؤ تو میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ میں نہیں آ سکتا، خداوند نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پر کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ میں بھی تیری طرح ایک نبی ہوں، اور صبح سویرے یہوہ کے ایک فرشتے نے میرے ساتھ بات کی اور مجھے بتایا کہ تجھے کھلانے پلانے کے لیے اپنے گھر لے آؤں۔ خداوند تیرا شکر ہے، میں بہت پیاسا ہوں۔ یہ ایک عمدہ کھانا ہے، لیکن اب مجھے یہودا کے سفر پر نکلنا چاہیے۔ یہوہ نے فرمایا ہے کیونکہ تو نے یہوہ خدا کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ اس جگہ سے کھایا اور پیا، تمہارا مردہ جسم اب یہودا میں واپس نہیں جائے گا اور اپنے خاندانی قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ ابا جی، آپ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، کیا خداوند نے آپ کے ساتھ بات کی ہے؟ ہاں بیٹا، کئی سالوں بعد پہلی دفعہ۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ اب مرنے والا ہے؟ میں بھی خوف زدہ ہوں اور یہ میرا قصور ہے۔ نبی اس مقام سے دکھی دل کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہ جانتا تھا کہ خداوند ہمیشہ اپنی باتوں کا پاس رکھتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اسے اتنی جلدی یا اس طرح ہونے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ یہودا کے قبیلے کا نبی ہے۔ میں نے اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شیر نے اس کو مار دیا، لیکن وہاں بیٹھا ہے اور اسے کھا نہیں رہا۔ ویسے یہ بات بھی بہت عجیب لگ رہی ہے کہ شیر اور گدھا اکٹھے بیٹھے ہیں اور اس کے جسم کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ جھوٹا نبی مرد خدا کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اپنی قبر میں جو بال کے نبیوں کے درمیان تھی دفن کیا، اور وہ بالکل اس جگہ کے قریب تھی جہاں خداوند نے مذبح کو تباہ کیا تھا۔ خدا نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے مار دیا۔ یقیناً اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں ضرور پوری ہوگی۔ مرد خدا کو دفنایا گیا۔ جلد ہی سوائے چند لوگوں کے اسے سب بھول گئے۔ مذبح کی مرمت کی گئی اور تقریباً 300 برس تک یہ بال کی پوجا کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن کسی نے بھی اپنی ہڈیاں مذبح پر نہیں جلائیں جس طرح کہ مرد خدا نے پیشن گوئی کی تھی۔ 300 برس کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام یوسیہ تھا نے یہودا کا تخت سنبھال لیا۔ 640 قبل از مسیح وہ ہیکل میں گیا اور وہاں اسے بائبل کی ایک نقل ملی۔ وہ پریشان ہو گیا جب اسے یہ احساس ہوا کہ لوگ زندہ خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ بس اس نے تمام بزرگوں، نبیوں، کاہنوں اور یروشلم کے رہنے والے تمام لوگوں کو اکٹھے ہونے اور اس کتاب کو سننے کا حکم دیا۔ لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے اور کتاب کی ساری باتوں کی فرما برداری کرنے کو تیار تھے۔ اے پاک ہمیں بچا۔ لوگوں نے خدا کی شریعت کی فرما برداری کی اور اس زمین کے سارے بتوں کو تباہ کیا۔ انہوں نے ان سارے کاہنوں کو بھی مار دیا جو سورج، چاند، ستاروں اور آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتے تھے۔ خداوند کی شریعت جو موسیٰ کے ذریعے پہنچائی گئی ہم جنس پرستی سے منع کرتی تھی، اس لیے تمام سدومی اس زمین سے نکال دیے گئے۔ ناقابل برداشت جھٹکے۔ انہوں نے وہ ساری زمین ان سب لوگوں سے پاک صاف کی جو شیطانی روحوں اور جادوگرنیوں سے مشورے لیتے تھے۔ اس کا شیشے کا گولا توڑ دو اور گھر کو آگ لگا دو۔ یوسیہ اسی اونچے مقام پر گیا یہاں نبی کی یاربعام کے ساتھ جو 300 برس پہلے بادشاہ تھا ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مذبح کو ڈھا دیا اور سارے بت توڑ دیے اور درختوں کو کاٹ کر پیسا اور اس کا صفوف بنا دیا۔ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں اور اس کی پرستش مورتوں کی صورت میں نہیں کی جا سکتی۔ ان جھوٹے کہانوں نے لوگوں کو یہوہ سے دور کر دیا ہے۔ تمہیں ضرور مرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر مذبح کو وقف کیا گیا اور اس کے اوپر راکھ چھوڑ دی گئی۔ تمام جھوٹے کہانوں کو مار دیا گیا اور ان کے جسم مذبح کے اوپر جلا کر ختم کر دیے گئے۔ قریب ہی جھوٹے کہانوں کا ایک قبرستان تھا، لوگوں کو ان کے مزاروں پر پرستش سے روکنے کے لیے۔ یوسیہ نے
ان کی ہڈیوں کو نکال کر مذبح پر جلا دیا۔ ساری ہڈیاں جلا دو۔ لیکن جہاں پناہ یہ اس مرد خدا کا مقبرہ ہے جو یہودا سے تقریباً 300 برس پہلے آیا تھا اور اس دن کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بندہ جس کا نام یوسایا، جو کہ آپ ہیں، آئے گا اور وہی کام کرے گا جو آپ نے آج کے دن کیے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی ہڈیاں الگ رہنے دو اور باقیوں کی جلا دو۔ اگر ہمیں خداوند کی برکت چاہیے تو ہمیں اس بت پرستی کو ختم کرنا ہوگا۔ اور بالآخر 300 برس پرانی پیشن گوئی پوری ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح کے مرد خدا نے کہا تھا۔ اب ساری بت پرستی ختم ہو گئی تھی اور یوسایا بادشاہ نے سب لوگوں کو یہوہ کی یاد میں عید فصح منانے کا حکم دیا، جو ان کے بزرگوں کو مصر سے نکال کر لایا اور ان کو یہ زمین دی۔ اے خداوند ہمارے خدا، کائنات کے بادشاہ، تیرا نام مبارک ہو جو زمین سے روٹی مہیا کرتا ہے۔ ابا جی، یہ دن باقی دنوں سے مختلف کیوں ہے؟ پس باپ نے ان کو پرانی کہانی سنائی کہ کس طرح خداوند نے انہیں مصریوں کی غلامی سے نجات دی اور انہیں شریعت اور خیمہ اجتماع بخشا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح چوکھٹ پر خون نے ان کے پلوٹے بیٹوں کو تباہ کرنے والے فرشتے سے بچایا۔ اس طرح کی شاندار عید فصح پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔